محمد عبداللہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے وقت آپ کے پاؤں کس طرف تھے؟ تو اس کے بارے میں بھائی عبداللہ صاحب تھوڑی سی وضاحت ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب غسل دیا گیا تو آپ کے پاؤں کس طرف تھے یہ کہیں بھی منقول نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں، ایک ارشاد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ تمہارا قبلہ ہے، تمہاری زندگی میں بھی اور تمہارے مرنے کے بعد بھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ قبلے کی طرف ان کا رخ نہ ہو۔ تو اب یعنی میت کو جب غسل دیا جائے تو اس کے پاؤں کس طرف ہونے چاہیے، اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس طرح آج کے دور میں میت کو لٹایا جاتا ہے، یعنی اس کو ایسے لٹایا جاتا ہے جیسے قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، یعنی قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے اور یعنی شمالاً جنوباً اس کا سر اور پاؤں ہوتا ہے، اس طرح لٹا کر اس کو غسل دیا جائے۔ دوسرا قول علماء کا فقہا کا یہ ہے کہ جس طرح مناسب ہو میت کو لٹا دیا جائے، چاہے اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں، چاہے اس کے یعنی پاؤں مشرق کی طرف ہوں، شمال یا جنوب کی طرف ہوں، کسی طریقے سے بھی آپ اس کو غسل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا قول اس کا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ میت کو شمال اور جنوب کی جانب یعنی اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف مڑا ہوا ہو، منہ اس کا، اور اس کے پاؤں بھی یعنی بالکل قبلے کے سامنے ہوں، لیکن پاؤں جو ہے قبلے کی طرف نہ ہوں۔ تو ظاہر شمال اور جنوب کی جانب جیسے لٹایا جائے گا تو اس کا منہ پھیر کے قبلے کی طرف ہوگا، تو پاؤں بھی ایسے قبلے کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک ہے، لیکن بس بات دراصل یہ ہے کہ غسل کے وقت کسی طریقہ سے بھی میت کو لٹا کر غسل دیا جا سکتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا رخ کس طرف تھا اس بارے میں تاریخ اور احادیث خاموش ہے۔ اسی خاموشی کو بھی یعنی قابل قبول سمجھنا چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔